السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خیر عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، اور ہماری یہ کلاس ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی پرسنل میں آ کے یوٹیوب کمنٹس کے اندر ماشاءاللہ دعائیں ہی دے رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی کوئی بات ہوتی جو سمجھ میں نہ آ رہی ہوتی تو پھر یہ دعاؤں کا سلسلہ میں نظر نہ آتا، بلکہ سوالات کی بھرمار نظر آ رہی ہوتی۔ تو یہ دعاؤں کا مل جانا اور لوگوں کا خوشی کا اظہار کرنا، یہ وضاحت ہے اس بات کی کہ آپ کو ہماری کلاس پسند آ رہی ہے اور آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کی یہ کوشش کریں کہ ہماری یہ کلاس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ آپ ہمارے چینل کا جو لنک ہے وہ لوگوں کو دیا کریں، بتایا کریں، سمجھایا کریں، اس طرف بلایا کریں۔ یہاں پر صرف یہ کلاس نہیں ہوتی ہے بلکہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دینی اعتبار سے ہم لوگ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کلاس تو بیسک لیول ہے، ہمیں آگے بہت آگے جانا ہے، ابھی بہت کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور باقاعدہ اپنے قاعدے کھول لیجئے، اپنے سافٹ ویئر وغیرہ ہیں تو وہ دیکھ لیجئے۔ ویسے قاعدہ ہی خرید لیجئے، زیادہ اچھا تو یہ ہے۔ جو لوگ سافٹ ویئر میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر قاعدہ اگر آپ لے لیں گے تو اور آپ کے لیے اچھا ہے، فائدہ ہے، سامنے رکھ کر کے پڑھیں گے بہت اچھا ہوگا۔ نوٹ بک کے اندر ایک چیز اور لکھ لیجئے گا، آج حروف مدہ 3 تھے۔ الف جب وہ زبر والے لفظ کے ساتھ ملے، چھوٹی ہے جب وہ زیر والے لفظ کے ساتھ ملے، اور اب آ رہا ہے واو جو پیش والے لفظ کے ساتھ مل کر پیش کی آواز کو لمبا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا حرف مدہ کون سا ہے؟ واو۔ یہ پیش کے ساتھ مل کر وہی کام کرتا ہے جو زیر کے ساتھ یا اور زبر والے لفظ کے ساتھ الف مل کر کے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل ہجے اسی طریقے سے ہوں گی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کو لمبا کرنا ہے، بہت چھوٹا نہیں کرنا، بہت لمبا نہیں کرنا، درمیانی درجے کی کھینچنی ہے۔ ہمارے یہاں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ دو۔ چھوٹا بڑا، چھوٹی بڑی، چھوٹا او بڑا او، بچوں نے پڑھا ہوگا ہندی کے اندر، چھوٹی ای کی ماترا، بڑی ای کی ماترا، چھوٹے او کی ماترا، بڑے او کی ماترا۔ اب یہ ماترائیں چل رہی ہیں ایک طرح سے بڑے او کی، ٹھیک ہے۔ الف واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش ہو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، زال واو پیش زو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا میری آواز کو، اچھے سے سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے بہت چھوٹا بھی نہیں کر رہا، بہت لمبا بھی نہیں کر رہا، بس اتنا ہی آپ کو بھی کرنا ہے، پریکٹس کریے باقاعدہ۔ سین واو پیش سو۔ اچھا، آپ میرے ویڈیو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے اور آسانی ہوگی آپ کو۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنی آواز یہ کھینچ رہا ہوں، اتنی آواز یہ کھینچ رہا ہے، اتنی آواز میں بھی کھینچ رہا ہوں، ساتھ میں مل جائے گی آواز دونوں کی، میری اور آپ کی۔ شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، زواد واو پیش زو، طوا واو پیش تو، زوا واو پیش زو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش ہو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ سب کے ساتھ ہم نے پیش لگا کے اور سب کے ساتھ واو ملا کر کے دیکھ لیا، سب کی آواز لمبی ہو گئی۔ اب آگے کے الفاظ کے اندر ہمیں حروف مدہ تینوں ملتے ہوئے نظر آئیں گے، زبر الف کے ساتھ، زیر چھوٹی یا کے ساتھ، اور پیش واو کے ساتھ۔ آگے کے الفاظ کے اندر یہ تینوں چیزیں آئیں گی، اور خالی زبر زیر پیش بھی خالی حرکت کی حالت میں بھی نظر آئیں گے۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ کیا ہم نے اب تک کی کلاس سے اپنی صلاحیت اتنی بنا لی کہ ان الفاظ کے اندر ہم خالی حرکت اور حروف مدہ دونوں کو دیکھ کر کے پہچان لیں۔ چلیے آئیے چیک کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو۔ دیکھیے پیش نون کے اوپر بھی ہے، پیش ہا کے اوپر بھی ہے، لیکن ہم نے نون کی آواز کو کھینچا واو ملنے کی وجہ سے، اور ہا کی آواز کو نہیں کھینچا صرف حرکت کی وجہ سے۔ تو واو پیش تو، را پیش رو، تو رو، سیم ہیئر، یہاں پہ بھی یہی ہے۔ تو کی آواز کو کھینچا واو ملنے کی وجہ سے، را کو نہیں کھینچا صرف حرکت کی وجہ سے، ورنہ پیش تو دونوں کے اوپر تھا۔ تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو۔ یہاں تا اور با دونوں کی آوازوں کو کھینچیں گے کیونکہ دونوں کے ساتھ واو مل رہا ہے۔ ایک الف آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپنے قاعدے کے اندر یا ہمارے بورڈ پر بھی، تو یہ الف جو ہے سائلنٹ ہے، لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے نائف، چھری کو نائف بولتے ہیں نا انگلش کے اندر، اس کے اندر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا۔ تو عربک فونٹ کے اندر بھی ایسی بہت ساری جگہیں ایسی ہوں گی، ایسے بہت سارے الفاظ ہوں گے جہاں پر کچھ لفظ ہمیں لکھے ہوئے تو دکھیں گے لیکن وہ پڑھے نہیں جاتے، یہاں پر الف بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ نون واو پیش نو، را پیش رو، نورو، ٹھیک۔
آپ اس کو سمجھ لیجیے گا. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. قاف کی آواز لمبی ہوئی، اس کے اوپر زبر تھا، ساتھ میں الف مل گیا. اور لام کی آواز لمبی ہوئی، اس کے اوپر پیش تھا، ساتھ میں واو مل گیا. یہاں پر پھر وہی الف آ گیا جو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، سائلنٹ الف. یا واو پیش یو، ہا یا زیر ہی، یو ہی. یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، میم پیش مو، یقومو. ٹھیک ہے. تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکونو. میم سین پیش مس، لام زیر لی، مسلی. میم واو پیش مو، مسلمو. نون زبر نا، مسلمونا. آگے چلیں. قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو. نون پیش نو، قارونو. موسیٰ علیہ السلام کا بہت خطرناک دشمن تھا قارون. اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 رکو نازل فرمائے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. پڑھنا چاہیے ہمیں. اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا. موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی پر زنا کی تہمت لگا اس کمبخت نے. آج بھی یہ زنا کی تہمت بڑی کام کرتی ہے، یاد رکھیے گا میری یہ بات. سبق روک کر کے بول رہا ہوں، لیکن جو میں اپنی زندگی کے اندر تجربے کر چکا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. بیچارہ کوئی کسی مسجد کا امام ہو، مولوی ہو، اور کچھ لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ خوش تو ہوتا نہیں کوئی، ہر کوئی خوش ہو جائے ایسا تو ہوتا نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. 100 میں سے 10-5 ایسے ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں. اب وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ملا کو کیسے لائن پر لائیں. اور یہ ہوتا بھی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور معاملہ بن نہیں رہا، کوئی اور دال گل نہیں رہی، اس کے اندر کوئی کمی ہے نہیں، تو سب سے بڑھیا زنا کی تہمت لگا دو. عوام تو مانی جائے گی، کون تحقیق کرتا ہے، بس لگا دو. یہ تہمت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی لگی، یہ تہمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی لگی، اور بہت سارے جلیل القدر علماء کرام کے اوپر یہ تہمت لگتی رہی ہے. آج بھی یہ تہمت لگا دو، بس کوئی پوچھے گا بھی نہیں کیا ہے، بس سارے مان لیتے ہیں. تحقیق کیا کرو بھائی، خدا کے واسطے تحقیق کیا کرو. شر پسند لوگوں کی جھانسے میں نہ آیا کرو، خدا کے واسطے. چلیے بات دوسری طرف چلی گئی. دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی. را واو پیش رو، داخرو. نون زبر نا، داخرونا. سین زبر سا، با زبر با، سبا. قاف واو پیش قو، سبقو. نون الف زبر نا، سبقونا. با زبر با، سین زیر سی، باسی. واو پیش تو، باسطو. نون زبر نا، باسطونا. را الف زبر را، جیم زیر جی، راجی. عین واو پیش عو، راجعو. نون زبر نا، راجعونا. ٹھیک ہے. یہ الفاظ آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے گا، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، بیچ بیچ میں سے پڑھ لیجئے گا. اور آج ایک کام یہ کیجئے گا، اگر موقع لگے تو قرآن مجید اوپن کیجئے گا، اور اس جیسے الفاظ جس میں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش نہ ہو، جو ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہ ہو، یہ بھی ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا، ایسے الفاظ تلاش کیجئے گا. قالو ٹائپ کے، قالو، توبو، ایسے الفاظ، نوحو. یہ الفاظ جب آپ کو آسانی سے مل جائیں تو آپ اس میں قرآن مجید کے اندر انگلی رکھ کر ان کی ہجہ کر کے ان کو پڑھیے گا. اس سے آپ کا حوصلہ کھلے گا اور پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. آپ کو پتہ چلے گا ہاں میری کتنی صلاحیت بن گئی، آپ کو بہت خوشی ہوگی اپنے اوپر. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو اس سبق میں سے آج جو پڑھا ہے اس میں سے 2 یا 4 لفظ پڑھ کر ان کی ہجہ کر کے آپ ہمیں سنائیں، ہمیں بھی پتہ چلے ہاں بھائی ہم کہاں تک پہنچے، کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے آپ کو پڑھانے میں. تو بہت سارے لوگوں نے پچھلی بار بھی جب ہم نے کہا تھا نا ویڈیو لگے گی، اور آپ لوگوں کا جو ہے آڈیو بھی بھیجی گئی تھی، ٹائپ کر کے بھی لوگوں نے بھیجا، ویڈیو بنا کر کے بھی لوگوں نے بھیجا. تو جن کا ویڈیو آیا تھا ان کا ویڈیو ہم نے اپنے چینل پہ بھی اپلوڈ کیا تھا. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے اگر آپ ویڈیو بھیجیں تو پھر آواز وغیرہ کا خیال رکھیے گا. آپ کی آواز اتنی معقول ہونی چاہیے کہ جب لوگ دیکھیں تو اس کو سنیں. کچھ لوگوں کی ویڈیوز آئی تھی، ساتھ میں شکایت بھی آ گئی تھی کہ آواز تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ویسے بھی سبق سنانا چاہیں تو ویسے سنا دیں، آپ ویڈیو بھیجنا چاہیں تو ویڈیو بھیج سکتے ہیں. ہماری بھی جو ہے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ویڈیو آئی ہے، چلو تو آپ کے حوصلے کھلیں گے، آپ کو خوشی ہوگی کہ بھائی ہمیں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ہماری آواز بھی لوگ دنیا سن رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے تھوڑا سا حوصلہ کھلے گا کہ بھائی ماشاء اللہ یہاں پر اس طریقے سے پڑھائی ہو رہی ہے، ایسا قرآن سکھایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ آگے بڑھنے کا، ہمت دینے کا جو ہے سبب بنے گا. کیونکہ مسئلہ یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شرم آتی ہے، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن شرم آتی ہے، نہیں پڑھ پاتے، یا عمر کے ایسے درجے پر پہنچ گئے، یا اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کو وقت ہی نہیں ملتا. تو لہٰذا یہ کلاس ان کے لیے ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی یہ لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہماری کلاس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس دائرے میں سمٹ کر کے نہ رہیں.
ہماری یہ کلاس اور آگے تک جائے، لوگوں تک پہنچے. تو لہٰذا اب ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ تھوڑی سی مشقت کر کے، تھوڑی سی محنت کر کے آپ اس کی دعوت دیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو بلائیں. اس سے آپ کے حق میں بھی صدقہ جاریہ ہوگا. چلیے انشاءاللہ حروف مدہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ پورا ہو گیا. یہاں تک اپنے سارے سبق کو الف سے لے کے یہاں تک کے سبق کو ریوائز کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا، دہرا لیجیے گا، اور ایک دوسرے کا امتحان لے لیجیے گا. گھر کے اندر اگر ایک سے زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کا سن لیجیے، ایک دوسرے کو سنا دیجیے. انشاءاللہ اب اس سے آگے کا جو سبق ہے وہ ایک نئی چیز شروع ہوگی، وہ اگلے ہفتے نئی کلاس لے کر کے ہم حاضر ہوں گے. اللہ پاک قرآن مجید کا سمجھنا پڑھنا ہمارے لیے بے حد آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.